کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ بود بقال مرورات دوتیے، بود بقال مرورات دوتیے، خوشنواؤ سرد گویا دوتیے، بر دکان بوده نگهبان دکان، نکته گفته با هما سوداگران، در خطاب آدمی ناطق بوده، در نوای طوطیاں آذخ بوده، گربه برجست ناگاه از دکان، بهر موشه طوطیک، بهر موشه طوطیک از بیم و جان، جمله عالم زی سبب گمراه شد، کم کسی زد دول حق آگاه شد، شیران باشد که مرد او را خورد، شیران باشد که مردم را درد، همسری با انبیا برداشتن، اولیاء را همچو خود پنداشتن۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی خانقاہ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کے سامعین اور درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شرکا، اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر احسان ہے کہ ہم وجہ قائم خانقاہ کے قائم کرنے کی جو وجہ ہے، یہاں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کا سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 148 ہفتوں سے جاری ہے۔ میں بیٹھ کر ریکارڈ مینٹین کر رہا تھا تو میرے سامنے بات ہے کہ آج کی نشست 148ویں نشست ہے، اور پلٹ کر ہم دیکھیں تو 148 ہفتے پہلے ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن کے حوالے سے کیا کیفیت تھی اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے نکات ہیں جو 148 ہفتے پہلے کم و بیش 4 سال پہلے ہمارے علم میں نہیں تھے، اور ہم آج کچھ نصیب ہے کہ بہت سی باتوں کو نصیب ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں۔ الحمدللہ 148ویں نشست
اور مثنوی شریف کے دفتر اول سے گزشتہ 4 یا غالباً 5 ہفتوں پر محیط وہ بیان جو بھی ہمارے نائب جناب آصف کامران چرکی صاحب اس کا خلاصہ بیان کر رہے تھے بہت ہی احسن انداز میں. یہ میری روح کی خوشی ہے. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کبھی میں سوچتا تھا کہ میں اکیلا مثنوی کب تک بیان کروں گا, کوئی تو ہو جو سامنے آئے. الحمدللہ آج میرے بچے سامنے آ چکے ہیں اور ہمارے تمام تر محفلوں کا احاطہ کرتے ہیں. طائفہ رومی کے تحت میرے بچے, میرے تربیت یافتہ, مجھ سے محبت کرنے والے, مجھ پر جان نثار کرنے والے میرے بچے مصروف عمل ہیں اور یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے. یہ بھی مثنوی کا ہی ایک معجزہ ہے, مثنوی کی کرامت ہے کہ ہم اور آپ اس انداز میں یہاں جمع ہو کر مثنوی شریف کے اسباق اور حکایتوں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے نشیب و فراز اس طرح کی بہت ساری منزلیں ہیں جو ہمارے حصے میں آتی ہیں. اور اللہ نے فہم و فراست اور بلند فکری اور نظری کے نتیجے میں بہت سے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو انتہائی دور رس نتائج کے حامل ہیں. بات آج و کل کی نہیں ہے, یہ سفر مسلسل رواں دواں ہے اور بہت کچھ ہے جو مستقبل میں سامنے انشاءاللہ آئے گا, کیونکہ یہ بھی مثنوی ہی کا فیض ہے. بلند فکری, بلند نظری, کوتاہ نظری, تنگ نظری سے نکل کر وسط کی جانب سفر ہے. دنیا کی آشائشوں اور دنیا کی ان تمام لوازمات کی حقیقت کو پہچان کر, دنیا کی حقیقت کو پہچان کر دنیا میں رہتے ہوئے, ساری بات یہ ہے کہ حقیقت پہچان لی تو غفلت میں رہنا ہے دنیا میں, اور حقیقت کو پہچان کر رہنا ہے. دو مختلف باتیں ہیں, یہ بالکل دو مختلف کنارے ہیں. روا ربی میں زندگی گزر رہی ہے اور پوری جانکاری کے ساتھ گزر رہی ہے, پوری فلوس کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, پوری علم آگاہی کے ساتھ, پورے عرفان ذات کے ساتھ یہ سفر طے ہو رہا ہے. یہ اللہ کا خصوصی انعام و کرام ہے. آج بھی ایک حکایت جو ہے پھر ایک اور آ گئی ہے اور بہت ڈفرنٹ میسج ہے جو آج ہونے کو جا رہا ہے, بہت ہی مختلف میسج ہے. بود بخول مرورا توتیے خوش نوا و سر جگو یا توتیے بردگاه بوده نگهبان دکان نکته گفته با همه سوداگران در خطاب عالمی ناطق بوده در نوایی توتیا حاضق بوده. کہ ایک سوداگر تھا, اس کے پاس دکان تھی اس کی. اب انشاءاللہ یہ میسیج تو ہر کیس میں ہے کہ گفتگو شروع کہاں سے ہوتی ہے اور پھر کہاں کہاں مولانا ہمیں پکڑتے ہیں. ہم سب کو پکڑتے ہیں مولانا, ہم سب کی گرفت کرتے ہیں مولانا. گرفت کسی منفی زاویے سے نہیں کرتے, گرفت مثبت زاویے سے کر کے نیا چہرہ دکھاتے ہیں, نیا زاویہ دکھاتے ہیں. ایک سوداگر کا ذکر ہے آج کی حکایت میں کہ وہ اس کی دکان تھی, بہت وسیع کاروبار تھا, بہت لوگ وہاں پہ آتے تھے. اس نے بہت ایک خوبصورت طوطا پالا ہوا, بڑا خوبصورت ہرے رنگ کا طوطا, اور وہ بالکل انسانوں کی طرح گفتگو کرتا تھا اور آنے جانے والے جو سوداگر تھے ان سے گفتگو کرتا تھا, ہر اینگل سے بات کرتا تھا. آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا نیٹ پر کہ ایک طوطا باقاعدہ کلمہ پورا پڑھ رہا تھا, اذان پوری سنا رہا تھا, مگر وہ رٹا ہوا تھا. اس چیز کا بات کیا کم ہے کہ اسے رٹ کے کلمہ یاد کر لیا اور رٹ کے درود شریف یاد کر لیا. یہ بہت اضافی کی بات ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ طوطا بات کرتا تھا, سوداگروں سے, آنے جانے والوں سے باتیں کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر بھائی بن جس نو گئے از دکان. ایک مرتبہ ہوا کہ دوپہر کے وقت مالک جو ہے اپنے گھر چلا گیا اور وہ دکان پہ چوکیداری کرتا تھا. اتنا زبردست اس کا سسٹم تھا, چوکیداری کرتا تھا. تو دوپہر کے بعد جب مالک دکان چلا گیا, گھر چلا گیا آرام کے لیے, تو وہ اکیلا تھا. اتنے میں ایک بلی نے چوہے کے پیچھے چھلانگ لگائی پکڑنے کے لیے, تو یہ گھبرا کر کھڑکھڑایا, اچھلا کودا دائیں بائیں. اس کے نتیجے میں تیل کی کچھ شیشیاں گر کر ٹوٹ گئیں اور پوری دکان میں تیل ہی تیل ہو گیا. کماتے ہیں گو بے بن جست نو گئے از دکان بہر موشے توتیت از بیم و جان جست از صدر دکان برگی گری شیشہ ہوئیے روغن بادام ریخ. بادام, روغن بادام کی شیشیاں گر کر ٹوٹ گئی اور جہاں دکان کا مالک بیٹھتا تھا وہ پوری جگہ جو ہے وہ تیل سے تر ہو گئی. وہ خوشی خوشی آرام کر کے جب واپس آیا, جا کے جگہ پہ جب بیٹھا, میں اشعار نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ وقت بہت احتیاط سے لے کے چلنا ہے محفل کے اینڈ تک, تو کوشش کروں گا کہ شرح ہوتی چلی جائے.
تو آگے بیٹھا دکان پہ تو چپچپا تھا، ہر چیز میں تیل تیل تھا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے طوطے کے سر پر ضرب لگائی تو اس کے سارے بال اڑ گئے، گنجا ہو گیا اسی وقت۔ اور جب گنجا ہو گیا طوطا تو کچھ پہلے تو دیکھتا رہا، اس کے بعد دیکھا اسے بول چال بالکل بند کر دیا، خاموش ہو گیا۔ تو خاموش ہو گیا تو اس کو بڑا دکھ ہوا، اس کو میرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے جب میں نے طوطے کے سر پہ ضرب لگائی، اور افسوس کرنے لگا، ہائے ہائے اتنی محنت سے اس کو پڑھا لکھا کے یہاں پہ پہنچایا تھا، اب یہ اس کو میری غلطی سے یہ گنجا ہو گیا، اور گنجا ہو کے یہ بولنا اس نے بند کر دیا۔ اور اس کو کبھی اس کو شیشہ دکھاتا، کبھی اس کو اس کی منت مانگ کے خیرات کرتا کہ بول پڑے تو اتنی میں خیرات دوں گا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا، طوطا نہیں بولا، طوطا نہیں بولا، اس غم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے، یا جو کچھ بھی معاملات ہوئے، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک گودڑی پوش درویش جو ہے، کمبل پوش درویش جو ہے، اس دکان پر آیا اور وہ گنجا تھا۔ طوطا فوراً بولا کہ کیا تو نے بھی تیل کی شیشیاں توڑی ہیں کہ تو گنجوں میں شامل ہو گیا؟ تو نے بھی، یعنی کہ بول نہیں رہا تھا، جب گنجے کو دیکھا تو دیکھتا ہی وہ بول پڑا کہ کیا تو نے بھی تیل کی شیشیاں توڑی تھی کہ تو گنجوں میں شمار تیرا شامل ہو گیا۔ یہاں سے مولانا ایک عجیب و غریب پیغام لے کر چلتے ہیں۔ وہ طوطا جو کہ حیوان ہے، رٹ لیتا ہے الفاظ، اس کی معنویت اس کو نہیں پتا ہوتی۔ دیکھا ہوتا ہے کہ میں بھی گنجا ہو گیا، مالک کے ضرب لگانے سے، سامنے جو بندہ آیا وہ بھی گنجا ہے، تو اس نے کیا کیا، خیوشش کند آمد خیل کرا۔ جب لوگ کھڑے ہوئے تھے دکان پہ، جو لوگ، جب اس نے بات کی تو لوگ ہنسنے لگے۔ اس کے خیاس پر لوگ ہنسنے لگے۔ پوچھے یہ خود پھندوش و دل کرا، کہ صاحب دلق کہتے ہیں کمبل کو، یا اس اونی لباس کو دلق کہتے ہیں، کہ طوطے نے اپنے آپ کو اس کمبل پوش یا اون کے جیسے درویش لباس پہنتے پورا چوغا ویسا سمجھا۔ یہاں سے عجیب و غریب مضمون شروع ہو گیا، عجیب و غریب مضمون۔ کار پاکار و خیاست خود مگیر، پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے پر خیاس نہ کرو۔ اللہ، وہی بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ بات طوطے کی چل رہی ہے، گنجے کی چل رہی ہے، مولانا یہاں سے بالکل پیٹرا کھاتے ہیں۔ کار پاکار خیاست خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، اگرچہ کہ لکھنے میں شیر شیر دودھ کو کہتے ہیں، اور شیر شیر کو کہتے ہیں، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، مگر معنی و مطالب کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کار پاکار و خیاست خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، شیرا باشد کے مرد او را خورد، دودھ وہ ہے جسے بندہ کھاتا ہے، مرد کھاتے ہیں۔ شیرا باشد کے مردم را درد، اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ کے کھاتا ہے۔ دیکھنے میں ایک ہے، مگر فرق کتنا ہے؟ اس گنجے طوطے نے اس درویش کو اپنے پر خیاس کیا۔ وہاں فرماتے ہیں کار پاکار خیاست خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، شیرا باشد که مرد او را خورد، شیرا باشد که مردم را درد، جمله عالم زی سبب گمراہ شد۔ پوری دنیا کہہ رہے ہیں، میں یہاں شیر پہ پہنچا میں حیران ہوں کہ مولانا کی گرفت کیسی ہے۔ جمله عالم زی سبب گمراہ شد، کام کھسے زبدال حق آگاہ شد۔ کم ہے جو اہل اللہ ابدال حق کو پہچانتے ہیں۔ طوطے کی غلطی ہے کہ طوطے نے گنجے کو اپنے سے کہہ دیا، مگر معاملہ کہاں سے کہاں لے گئے۔ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کام کھسے زبدال حق آگاہ شد۔ کم ہے جو ابدال حق کو پہچانتے ہیں۔ ابدال حق کون ہے؟ یہاں رکنے لود ہے، آج کی شرح ہو جائے کہ عالم تکوین اللہ کا جو نظام ہے، ایک نظام یہ ہے جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور صدر اور وزیر اعظم اور ایسے چوست تھانے دار کا ایک نظام چل رہا ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ ایک اس کے اوپر نظام چل رہا ہے، وہ عالم تکوین کا نظام چلتا ہے، کہلاتا ہے۔
اللہ کا معاملات کو چلانے کے لیے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ درختوں کے فرشتے ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ دریاؤں کے فرشتے ہیں، سب ہم جانتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن جو انداز مولانا نے اختیار کیا ہے کہ ابدال جملہ عالم بھی سبب گمراہ شد کم کسے زبدال حق کم ہے جو اللہ کے دوستو ابدال کو پہچانتے ہیں۔ ابدال وہ ہوتے ہیں جو انہیں رجبی بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ابدال اور رجبی رجب کے مہینے میں ملک شام میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ 7 دنوں کے 7 ابدال ہوتے ہیں، 12 مہینے کے 12 ابدال ہوتے ہیں، اور یہ 360 دنوں کے 360 ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال کون ہوتا ہے؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو تبدیل کر دیتا ہے۔ ابدال کو خصوصیت اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ اپنا سراپا بھی بدل سکتے ہیں اور لوگوں کی شخصیات کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اہل اللہ کیا کرتے ہیں کہ ابدال کے مقام پر ہوتے ہیں، بس سلو اس پورے بندے کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو کون کرتے ہیں؟ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے ابدال حق کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، لوگوں کے معاملے میں اصلاح کا پہلو اجاگر کر دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کون کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ یہ ابدال حق کہلاتے ہیں۔ جملہ عالم دین سبب گمراہ شد کم کسے زبدال حق آگاہ جو شام میں ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں جیسے یہ ابلیس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ تمام تر نیگیٹیوٹیز کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ خدا کی جانب سے متعین ہوتے ہیں تو لوگوں کی پردہ پوچھی کرتے ہیں، مگر خدا نے انہیں وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگی کی چھوٹی بڑی سے بڑی الجھنوں کو رفع کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ ابلیس کو اور اس کی تمام تر نیگیٹیوٹیز کو نہ صرف دیکھ لیتے ہیں بلکہ اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے ان کے حصے میں آتی ہے کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ 360 دن یہ مصروف رہتے ہیں، اور انہی کو مردان غیب اور رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ مردان غیب یعنی کہ ڈفرنٹ ٹرمز ہیں، ان کو سمجھنے کے حوالے سے ابدال بھی کہا جاتا ہے، رجبی بھی کہا جاتا ہے، مردان غیب اور رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے اس رجال الغیب نے آ کر پورا منظرنامہ کسی نشست میں واضح کر دیا، کھول کے بیان کر دیا کہ وہ کنیز بادشاہ جو کہ روح کی مثال ہے، کنیز کی مثال دنیا کی نفس کی سی ہے، نفس نے اپنی چالوں سے روح کو قابو کر لیا۔ اب نفس نے جب روح کو قابو کر لیا تو چھڑانے والا کون ہوگا؟ چھڑانے والا کوئی دنیا دار کبھی نہیں ہو سکتا، چھڑانے والا اہل اللہ میں سے ہوگا اور اللہ کی جانب سے متعین کردہ اور دی ہوئی فضیلتوں کے مطابق اس کو اس مشکل سے نکالے گا۔ تو مردان غیب میں سے ایک شخصیت آئی اور بادشاہ کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی جانب موڑ دیا۔ یہ ابدال حق ہوتے ہیں۔ اور اشکی اور دیدے بینا نبود، اب کن کو یہ طاقت نہیں ملتی، کوئی کون ہے جو ان کو نہیں پہچان سکتے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ جملہ عالم کی اگر شرح پہ جاؤں تو بہت بار بڑھ جائے۔ جملہ عالم بھی سبب گمراہ شد کہ سطحی سوچ کی وجہ سے، طوطے جیسی سوچ کی وجہ سے، اللہ کو اپنے جیسا گمان کرنے کی وجہ سے پھر جملہ عالم گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کون سی سوچ کی وجہ سے؟ سطحی سوچ کی وجہ سے، طوطے جیسی سوچ کی وجہ سے پھر گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ اب گمراہی کو میں لے کے چلوں تو بہت گمراہی ہے۔ مولانا جملہ جب کہہ دیا تو پورا عالم، کہیں دنیا داری ہے، کہیں شہوت رانی ہے، کہیں شراب خوری ہے، کہیں سودی کاروبار ہے، کہیں حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ سب گمراہی کی علامات ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بنانا ہونا ہے، تساہل و سستی کا معاملہ ہے، چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھنا جیسے دیکھنے کا حق ہے، یہ سب گمراہی کے زمرے میں آتی ہے۔ جب اس گمراہی کو پھیلا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شیطان نے کتنا گمراہ کر دیا اولاد آدم کو۔ شیطان کی دشمنی صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، شیطان کی دشمنی اولاد آدم سے ہے۔
آدم کی اولاد رشیا میں ہے، آدم کی اولاد جرمنی میں ہے، آدم کی اولاد امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کویت میں ہے، مسقط میں ہے، دبئی میں ہے، پاکستان میں، جہاں جہاں اولاد آدم ہے شیطان ان پر وار کرتا ہے، نفس اور شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو بچانے والے کون ہیں؟ اہل اللہ ہیں، ابطال حق ہیں، مردان رجال ہیں، مردان غیب ہیں، جو لوگوں کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ مگر یہاں پہ ایک شرط بہت ہے، کیا ہم ان سے رجوع کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کی پہچان ہے، ہم ان سے تعلق میں ہیں؟ نہیں۔ اب اگر 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال گزر جائیں اور ہم اہل اللہ سے تعلق نہ جوڑیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ اچھا کون ہے جو نہیں پہچانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مضمون بھی کچھ ہفتوں پہ چلا جائے، اس کا پھیلاوا مجھے بتا رہا ہے کہ بہت آگے بڑھ جائے گی بات۔ کون ہے جو نہیں پہچانتے ہیں اللہ کو؟ اشکیور و بیدیت بینا نبود، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کو تمیز نہیں ہے ان کو دیکھنے کی، جن کے دلوں میں سختی ہوگی، اور جہاں سختی ہوگی تو خدا خواہد کہ ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، جو خدا خواہد کہ ماں یاری کنات، میل مارا جانب زاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے تو میرا میلان عاجزی کی طرف کر دیتا ہے، اور جہاں عاجزی ہوگی وہاں دل میں سختی نہیں ہوگی، جہاں انکساری ہوگی وہاں دل میں سختی نہیں ہوگی، اور دل میں سختی کہاں ہوگی؟ جہاں ظاہر داری ہوگی۔ اشکیورو ویدیے بینا نبود، نیک و بد در دیدشا یکسو نبود، کہ ان کے دلوں کی سختی ان کے نیک اور برے کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، وہ سب کو ایک جگہ سمجھتے ہیں۔ اولیاء را ہم شریب و انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، کہ انبیاء کی برابری کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کی اہل اللہ کہتے ہیں بھائی ہمارے جیسے تو ہیں، ہم شریب و انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، گفت اینک ما بشر ایشا بشر، ما ایشا برتخا بیم و خور، کہ ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہے، ان میں کیا فضیلت ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، کیا دلیل ان کے پاس؟ اپنے نہ سمجھنے کی کہ گر بصورت، اور مقام پہ وہاں فرماتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بودے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک ہو جاتے۔ شکل سے آدمی ایک نہیں ہے، سب کی شکلیں کیسی ہیں؟ سب کی شکلیں کیسی ہیں؟ تو اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، فضیلت یافتہ ہوتا، وہاں مرتبے والا ہوتا، تو سب پھر فضیلت والے ہوتے۔ گرچہ گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، یہ دونوں پھر ایک ہو جاتے، نہیں ایک نہیں الگ ہیں۔ گفت اینک ما بشر ایشا بشر، ما ایشا بہتر خواب بیم و خبر، کہ میں بھی سوتا ہوں اور یہ بھی سوتے ہیں، کیا فرق ہے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، کیا فرق ہے؟ فرق نظر نہیں آئے گا۔ کفر کی وجہ سے، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، اپنے مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اہل اللہ کو اپنے سمجھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی آ گئی، اور جب سختی آئے گی تو وہاں پہ سخت پتھروں پر فصل نہیں اگتی ہے، کھیتی بنائی جاتی ہے پھر فصل اگتی ہے۔ کہیں پتھروں پہ فصل کسی نے دیکھی ہے؟ جو زمین ہموار کر کر پھر اس میں فصل بوئی جاتے۔ این دانستند ایشا از اما، حرف فرق درمیان بے منتہا، زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے درمیان، مگر ان کے باطن کی تنگی کی وجہ سے، ان کے اندر کے ٹیڑھ پن کی وجہ سے، ان کے تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے، ان کی دلوں کی سختی کی وجہ سے حق کو پہچاننے نہیں، نہ پہچاننے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے مولانا مثالیں دیتے ہیں، مولانا کمی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دو طرح کی مکھیاں پھولوں پر جاتی ہیں، دو طرح کی مکھیاں، اب دونوں برابر نہیں ہیں،
گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و بوجال ہم یکساں شدے تو یکساں نہیں فرق ہے. فرق کیسے کہ دو طرح کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہیں، ایک مکھی شہد بناتی ہے اور ایک صرف ڈنک مارتی ہے. کوئی بہت ریسرچ اسکالر کی ضرورت ہے بات کو سمجھنے کے لیے. بہت پڑھاکو کوئی بندہ ہے، اسے لائبریری چارٹ دی ہیں تو پھر مولانا کی بات سمجھ آئے گی. مولانا تو وہ بات کریں گے جو روز دیکھتے ہو. دو طرح کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہیں، ایک کے اندر شہد بنتا ہے اور ایک میں صرف ڈنک ہوتا ہے زہریلا جو بہت تنگ کرتا ہے. دو طرح کے ہرن ایک ہی گھاس سے چرتے ہیں، ایک میں مشک ہوتا ہے اور ایک میں صرف مینگنی ہوتی ہے. ایک میں مشک ہوتا ہے اور ایک میں صرف مینگنی. ہر دو نئے خوردان از یز یک آب خور، دو طرح کی نئے کہتے ہیں. نئے تو جگہ جگہ ذکر آ رہا ہے، سرکنڈا کہتے ہیں نئے کو، باغ بھی کہتے ہیں نئے کو. تو دو طرح کے ایک ہی دریا کے نہر کے کنارے یہ پودے لگے ہوئے ہیں. ایک میں گنا ہے میٹھا بھرا ہوا ہے اور دوسرے میں صرف سرکنڈا ہے. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ایک ہی فیملی کے لیے، مگر زمین و آسمان کا ہر دنے خوردند از یک آب خور آیت خالی واپر آج شکر. ایک بالکل سرکنڈا خالی ہے اور ایک میں شکر مٹھاس بھری ہوئی ہے. 100,000 انچنی اشبابی فرق چاہستو سولو روبی. اس بات کو سمجھنے میں 70 سال کا فرق ہے. 70 سال کا فرق ہے اس کے درمیان. اور ایسی ہزاروں مثالیں مولانا فرماتے ہیں میں دے سکتا ہوں. دو چیزیں بظاہر ایک ہیں مگر ان کے اثرات کے اعتبار سے زمین و آسمان. ای خورد گردو پلیدی و جدو وہ خورد در دو ہما نور خدا. کھاتے دونوں ہیں، دونوں لوگ کھا رہے ہیں. گھر میں کھانا بن رہا ہے، گھروں میں کھانے بن رہے ہیں، دو افراد کھا رہے ہیں. ایک کے اندر جو ہے وہ نور پیدا ہو رہا ہے اور ایک کے اندر صرف ظلمت اور تاریکی اور صرف اوجڑی میں گوبر بن رہا ہے. ای خورد زویت ہما بخل و حسد وہ خورد زویت ہما نور احد. ایک کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے اور ایک کھانا کھاتے ہیں تو صرف بخل اور حسد، کنجوسی، حسد، دشمنی کے علاوہ ان میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا. تنگ نظری ہے، تنگ فکری ہے، ہاں حقیقت کو نہ پہچاننا ہے. وہ ہے سامنے رہا، دیکھنے میں دونوں ہی جیسے. کھانا بھی ایک طرح کا کھا رہے ہیں بھئی، بازار سے چاول لا رہے ہیں، دال لا رہے ہیں، گوشت لا رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے. ایک جو ہے حسد بڑھا رہا ہے اور ایک جو ہے نورانیت بڑھا رہا ہے. یہ زمین فوق اور شورت و بد، یہ فرشتہ پاک اور دیوات و بد. ایک کی کیفیت جو طہارت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے دوستوں سے قریب رہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس غذا سے نورانیت پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. دوسرا وہی غذا کھا کر اسی ماحول میں رہ کر ابلیس کا ساتھی بن جاتا ہے. ہر دو صورت گہم گر بہم مانند رواس آب و تلخو آب شیری راز صفات. کہ اسی طرح سے ایک ہی دریا میں دو طرح کا پانی بہ رہا ہے. ایک بہت میٹھا ہے اور دوسرا انتہائی کڑوا ہے. مولانا کے پاس مثالوں کی کمی، جو اس کے صاحب ذوق کے شناسد یاب، وہ شناسد آب جوش آب شور آب، کہ وہ پھر صلاحیت اللہ انہیں عطا کرتا ہے کہ وہ پاک اور میٹھے پانی اور نمک چھوڑ زدہ پانی کو پہچان لیتے ہیں. خدا انہیں نظر عطا کرتا ہے کہ فلاح یافتہ اور غیر فلاح یافتہ. فلاح یافتہ کون دیتا ہے؟ خدا نظر دیتا ہے. آج خدا جو ہی توفیق ادب، ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ اگر مانگو خدا سے صرف ادب مانگ لو بس، باقی سب کچھ تمہیں خود بخود مل جائے گا. خدا جو یہ توفیق ادب، بے ادب محروم مادہ فضل رب، کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے گا. یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نظر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، بے حساب دینے کو قدرت رکھتا ہے.
शाह रुकन आलम हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। इतनी फजीलत है कि आज भी कई 700 साल से ज्यादा गुजर गया है, आज भी पाकिस्तान में शाह रुकन आलम की नामी ट्रेन चलती है। एक दफा की मेहनत के बाद सदियों तक सफर चल रहा होता है। ट्रेन चलती है जो मुल्तान जाती है, उस ट्रेन का नाम है शाह रुकन आलम। बाबा जान नमाज के लिए लेकर गए, अभी छोटे थे, नमाज पढ़ नहीं हुई थी, बहुत छोटे थे, ले गए शौक दिलाने के लिए। जैसे बच्चा राय अली अपने बेटों को लेकर आ जाता है मेरे पास कि भाई क्या है, शौक दिला, तरबियत कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अब कौन सा बच्चा है ये? किस खानवादे का जिनकी नस्लों ने मेहनत की, उस खानवादे का बच्चा। तुम क्या पहचानोगे? नारे लगाने वाले जिन्होंने मिटा दिया उनसे पूछो जाके। छोटा सा बच्चा लेके पहुंचे, खुद नमाज के चले गए, बच्चों को बाहर छोड़ दिया। जब नमाज से फरागत हुई अदा करके बाहर निकले तो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गनी इंतहा की बात है, जूतों के पास बैठे हुए, जैसे जूते बच्चे आते हैं या जमा होते हैं, और बैठ के जूतों में बैठे हुए। बाबा ने पूछा कि बाबा बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं जन्नतियों को दोज़खियों को अलग अलग कर रहा हूँ। इतना सा बच्चा चप्पल से निकलते हुए नूर और जुल्मत को पढ़ रहा है। ये क्या है? ये वो फरासत है जो अल्लाह मोमिन को देता है। इत्तक़ा फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुम कहानी को सुनाते हो, वो कुछ और देख रहा होता है, कैसी पर्दापोशी करता है। जो तुम कहानी सुनाते हो वो सारी उसको पता है मालूम उनको सब अहवाल, लेकिन है मालूम उनको, मियां साहब किबला का शेर है मालूम उनको सब अहवाल, लेकिन वो मिलते हैं फिर भी करम गुस्तराना, कि वो करम ही के अंदाज में मिलते हैं। मालूम सब कुछ है, किसमें शान पैदा होगी? जो मोमिनाना शान के साथ जिंदगी गुजारेगा उसमें ये वस्फ भी पैदा हो जाएगा, उसमें ये नजर भी पैदा हो जाएगी कि वो सब कुछ जानने के बावजूद पर्दापोशी करता है। सब पर्दापोशी कौन कर पाएगा? जब अल्लाह पर्दापोशी करता है ना, तो मोमिनाना शान ये है कि अल्लाह की सिफात उसमें झलकनी शुरू हो जाती है। हम सुबह शाम तक क्या करते हैं? अपना खाना, अपना नहाना, अपने मामलात, अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट के अलावा हम कुछ करते हैं? फिर भी देखो हमारे साथ कितनी मेहरबानी करता है, कितना हमें नवाजता है। तो उससे बढ़कर कोई पर्दापोशी करने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए जिसको वो देता है, जिसको वो नजर देता है, वो मोम को और शहद को पहचानते हैं कि ये शहद है और ये सिर्फ मोम है। ये कैफियत अल्लाह की तरफ से होती है। मामलात में फैलते घर चले जा रहे हैं। मौलाना के पास फरमाते हैं कि नजर ही मिलती है तो जादू को और मौजूदे को पहचानने जैसे लोग हो जाते हैं। मैं तो जाती हैसियत ये समझता हूँ कि जब से मसनवी के दुरूस का सिलसिला हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे जादू और ये छोटी छोटी वार, जो जैसे फिरौन के दरबार में जादूगरों ने जादू से रस्सियां बना ली, मूसा के असे ने सारे जादू को खा लिया। भाई रस्सियां बहुत सारी थी, खाया, वजन बढ़ना चाहिए था, उस अजदय का वजन नहीं बढ़ा। वो जैसा था वैसी रहा। क्यों? कि अंधेरे की कोई हैसियत नहीं होती है, नूर की हैसियत होती है, और जब नूर झलकता है तो जुल्मत खुद ब खुद मिट जाता है। फरमाते हैं सकरा बा मोजा करदा खियाल हर दुरा बर माक बनौदा अफसोस साहिरा बा मूसा अस्ती जरो बर गिरफ्ते चूं अच्छा ये ऊ असा। कि अब जो लोग जिनको खुदा नजर देगा, कुरान मूसा हो फिरौन के वाक़यात यकीनी तौर पे कुरान में है, मगर ताक़ियाम क़ियामत तक के लिए नजर और पहचान का सबक उसमें मिलता है कि नजर को बढ़ाना है। खिरत के पास, अक्ल के पास, खिरत के पास कब्र के सिवा कुछ नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। तुम कैलकुलेशन करते हो, इतना नफा, इतना नुकसान, इतना नफा, इससे कुछ नहीं होगा। जब नजर पैदा हो जाएगी तो मोमिन के फरासत का मामला ये होगा कि अभी जो चीजें आलम वजूद में नहीं आई, मोमिनाना शान की इंतहा ये है कि मोमिन लौह महफूज को पढ़ता है। जो अभी होने वाला है मोमिन इसको पढ़ता है, ऐसे देखता है जैसे हाथ की हथेली में सरसों के दाने देखता है मोमिन। मोमिनाना शान ये दोस्तों, तो जद्दोजहद किस काम की होनी है? छोटे छोटे पलाए में बात की जाए या बड़े मंजरनामे की तैयारी की जाए? खुदा की अता के जरिए बहुत बड़ा मंजरनामा साहिरा बा मूसा
از استیزر برگرفته جو اسا یہ او اسا. جب فرعون نے پورے ملک میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اس نے وقت مانگا، جب اللہ نے تبلیغ کے لیے، یہ مضمون یہاں سے ہٹ رہا ہے کیونکہ ہے تو اس کا حصہ ہی، تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حکم دیا جا کے فرعون کو ڈراؤ. آپ آ گئے اور آپ کے ساتھ ساتھ آگے مضامین آئیں گے انشاءاللہ. ہمت کر کے بیٹھیے، بہت کچھ نیا ملے گا سننے کو. سن چکے ہوں گے پہلے بھی، اینگل نیا ہوگا اس کا. سورج کو جہاں صبح دیکھتے ہیں نکل رہا ہوتا ہے لال رنگ کا، دوپہر میں دیکھتے ہیں دیکھ نہیں پاتے، کرپٹن پہ جا کے بیٹھے ہیں گول سا تھال جیسا نظر آتا ہے. سورج ایک ہی ہوتا ہے، مناظر الگ الگ ہوتے ہیں. علم ایک ہی ہے، بیان کے انداز الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. پھر وہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حکم دیا جا کے فرعون کو ڈراؤ، بہت زیادہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. تو یہ بھی پہنچے تو جو ہاتھ میں عصا تھا، سورہ کہفی کا مضمون ہے کہ القا بیمینی کا جہاں موسیٰ ہے، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اسے میں پتے چاٹتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، بٹیک لگاتا ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین پہ ڈال دو. جیسے زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن کر دوڑنے لگا. حیران ہو گئے بالکل. وہ ایسا لے کر نہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ بیان ہوگا آگے. مولانا کے پاس امیجنیشن پاور ہے، مولانا کے پاس وہ نظر ہے جو ہم صرف پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مولانا دیکھ رہے ہیں اس منظر کو. یہ فضل اللہ مومنان چاند کے نتیجے میں بخشتا ہے. تو جب نکلے تب موسیٰ کو ڈرانے کے لیے، تو ہمارا فرماتے ہیں آگے مضامین آئیں گے دفتر چہارم یہ پنجم انشاءاللہ، کہ وہ اژدہا جو لکڑی تھی، وہ اژدہا ایسا بنا کہ آسمان تک بلند ہو گیا اور سانس کھینچتا تھا تو تمام چیزیں جو آس پاس ہوتی تھی وہ سک کر لیتا تھا، نگل لیتا تھا. اور کو چبا کے جب پھینکتا تھا تو جھاگ گرتی تھی، تو راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا، جھاگ گرتی، جس کے جسم پہ وہ جھاگ پڑتی تھی وہ جزام کا اسی وقت اس کو مرض ہو جاتا. لیپروسی اور لیکوڈرما کا مرض بس، اور جزام اس کو اسی وقت ہو جاتا. اس طرح سے دور سے اطلاعی فرعون کے پاس موسیٰ ایسے آ رہے ہیں، دہشت کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک عصا ہے، وہ اژدہا ہے پورا. دربار میں داخل ہوئے، جیسے دربار میں داخل ہوئے تو وہ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن، غور کرو، تفکر کرو، دیکھنے کی خواہش پیدا کرو، دربار کو دیکھنے جیسے بن جاؤ. جیسے داخل ہوئے تو فرعون تخت سے گر گیا نیچے اور اس کا فضلہ خالی ہو گیا. کیا مصیبت دے کر آئے ہو، تم نے بہت پریشان کیا ہمیں. بھیا ہمیں تو پیغام دینے ہی بھیجا کہ نہیں، مجھے موسم بہار کے 4 مہینے کا ٹائم دو. 4 مہینے کا ٹائم. موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے کوئی ٹائم دینے کا آرڈر نہیں آیا اوپر سے. تو اوپر سے فوراً وہی آئے کہ موسیٰ اس کو وقت دے دو، جو کر سکتا ہے کر لیں. تو خدا کچھ لوگوں کو وقت دیتا ہے، جتنی چلت کلت کر سکتے ہیں کر لیں، جب چاہے گا پکڑ لے گا، کیونکہ خاطر مطلق ہے. یہ 2-4 مہینے کا ٹائم اس کو دے دیا. پورے اپنے حکومت میں اس نے بندے بھیجے. یہ ایک ایسا بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک عصا ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے، وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے. جادوگروں کو اس نے بلایا. یہاں فرماتے ہیں ساحرہ با موسیٰ از استیزارا. جب جادوگروں کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک عصا ہے تو انہوں نے بھی ڈنڈے پکڑ لیے سارے، اور جادو کے زور سے ڈنڈوں کو زی عصا فرقی ضرب، کہ اس عصے میں جو جادوگروں کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں اور جو خدا کے فضل سے موسیٰ کو اعزاز ملا تھا، زمین و آسمان کا فرق ہے. طوطے جنگے طوطے سے باہر چڑھ کر مولانا کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں، کہ انہوں نے جادو کے زور سے لکڑیاں اٹھا لی، رسیاں اٹھا لی، رسیوں کو صاف بنا دیا. اس کے درمیان زمین و آسمان، زی عصا تا عصا فرقی ضرب، زی عمل تا عمل را ہے شگر، کہ زمین و آسمان، 2 اعمال کے درمیان دوستو زمین و آسمان کا فرق ہے. فرماتے ہیں لعنت اللہ عمل را در فقہ، رحمت اللہ عمل را در وفا. اس عمل پر جو جادوگر یا دنیا دار کرتے ہیں، ظاہر دار کرتے ہیں، اس پہ لعنت ہے. اور اس عمل پر جو اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے وہ وفا کی علامت ہے. را در وفا کافرہ اندر مرے بوزینہ تھبا، آفت آمد درو سینہ تھبا. اب کافروں کی مثال ایسی ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں منافق با موافق در نماز. فرماتے ہیں کافرہ اندر مرے بوزینہ تبا. کافر اپنی طبیعت کے اعتبار سے بندر کی طرح سے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کافر اپنی طبیعت کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ بندر کی. بوزینہ کہتے ہیں فارسی میں بندر کو، اس کی طرح سے ہوتے ہیں. ان میں اخلاص نہیں ہوتا، صرف نقل کرتے ہیں. جو آدمی کرتا ہے بندر وہی کر لیتا ہے.
وہاں فرماتے ہیں بلبل چہچہاتی ہے، اچھی لگتی ہے آواز، پھول کے پاس جا کے چہچہاتی ہے، مگر بلبل پھول سے کہتی کیا ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا، تم اپنی ظاہرداری کی بنیاد پر صرف آواز تک ہو. تم کر بلبلو طاؤس کی تخلیص سے توبہ، کر بلبلو، علامہ اقبال، کر بلبلو طاؤس کی تخلیص سے توبہ، بلبل فقط آواز طاؤس فقط رنگ. کہ بلبل صرف آواز ہے، طاؤس مور جو ہے صرف خوبصورتی ہے. تم بلبل کی آواز اور مور کی خوبصورتی میں کہاں لگ گئے؟ تم اللہ کو کب پہچانو گے جس نے بلبل کو اور مور کو پیدا کیا؟ کافرہ اندر مرے بوزینہ تھبو، آفت احمد درون سینہ تھبا. کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کی مثال کس کی جیسی ہے؟ بندر جیسی ہے، صرف نقل کرتے ہیں. مثلا منافق با موافق در نماز. منافق نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مسجد میں نمازوں کے درمیان سب بندی ہوئی بھی ہے، اور جو منافق ہے وہ کھڑا ہوا ہے درمیان میں. منافق با موافق در نماز بہرئی استید اور ید نیاز. وہ چٹول اور مذاق کے لیے، وقت گزاری کے لیے آیا ہے، نیاز مندی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نہیں کھڑا ہوا ہے. نیاز مندی نہیں ہے اس کے اندر، وہ صرف نقل کر رہا ہے. اس کی مثال بندر کی سی ہے جو اسی طرح کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس میں نیاز مندی نہیں ہے. اب نیاز مندی کیسے آئے گی؟ منافق با موافق در نماز بہرئی استیز اویت نئے نیاز. تو آج یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حیات طیبہ کہ حالت حیات میں موجود ہے، قرآن کے صفات موجود ہیں، قرآن کی شرح کی مجلسیں سج رہی ہیں، اصحاب کی تربیت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی بذات خود مجلس کے سربراہ کے طور پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات. اب پھر قرآن میں سورہ منافقون کی کہاں گنجائش ہے نا خالد حافظ صاحب؟ سورہ منافقون ہے نا قرآن میں، نبی موجود ہیں، جماعتیں سج رہی ہیں، اور پھر ایک صورت آ رہی ہے آسمانوں سے، سورہ منافقون. اب کیسے سمجھیں سورہ منافقون؟ کیسے سمجھیں، کیسے پہچانے کہ منافق کون ہوتا ہے؟ پہلے اس کو تھوڑا سا پروپیگیٹ کیا گیا، لوگوں کو پہنچایا گیا میسج، بار بار ریپیٹیشن ہوئی کہ سورہ منافقون قرآن میں ہے. ہوا جب اصحاب پوچھنے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی آپ کی ذات مبارک باعث رحمت العالمینی کے وصف کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن اللہ کا کلام موجود ہے، گرچہ قرآن از لب پیغمبر است. اگرچہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہونٹ مبارک سے ادا ہو رہا ہے، لب مبارک سے ادا ہو رہا ہے. گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کی گوید حق نہ گفت تو کافر است. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تو کافر ہے. ادا کرنے والی ذات لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو وہ کفر کی حدوں میں چلا جائے گا. اصحاب سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی موجود ہے، پہچان بتائیں، کیسے پہچانیں؟ کیسے پہچانیں؟ بہت غور طلب بات ہے. یا بالکل پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ جہاں 4 5 6 لوگ بیٹھے ہوں، منافق کو پہچاننے کی علامت ہے. بات بہت سخت ہے، ہم بھی گرفت میں آ سکتے ہیں، اسی میں سخت بات ہے، بہت ہلکی بات نہیں ہے. ہوتا ہے ہم پہ خود گرفت ہو جائے اس بات سے کہنے کے نتیجے میں. کہتے ہیں جہاں 4 سے 8 لوگ بیٹھے ہوں وہاں علی کا ذکر کرو. جن کے چہرے کھل جائیں، روشن ہو جائیں، چمک جائیں، خوشی کی علامت ہو جائے، سمجھو مومن ہے. اور جس کا چہرہ بن جائے، اس کی بات حلق سے نہ اترے، تو سمجھ لو منافق ہے. تا قیام قیامت تک کے لیے دوستو یہ پیمانہ متعین کر دیا گیا. اس دور میں، آپ کے خیال مبارک کے دور میں بھی اور آج بھی، جن محفلوں اور جن محافل میں اور جن نشستوں میں اور جن مجلسوں میں علی کا ذکر ہو،
اور لوگوں کے چہرے پہ کدورت ہو تو سمجھ لو کہ منافقت کی پہلی علامت ہے. اور منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے، کافر وہ ہے جو جس کی مثال مولانا کیا بھائی، ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے. ہاں لوگ کہتے ہیں، بعض صاحب سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ آج آپ نے سارا بیان میرے بارے میں کر دیا. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جو مولانا کہتے ہیں وہ کہتا رہتا ہوں، اپنے پاس سے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. پہچان بتا دی. اب اس پیمانے پہ اپنے آپ کو چیک کریں. 70 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بات کر رہی ہے، سنیں. مسجد ہے اور حجرے بنے ہوئے ہیں. یہ صاحب قبلہ نے اس پہ پوری ایک نظم لکھی ہے، حجرات امہات المومنین کے عنوان سے لکھی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا اور چھوٹی سی ایک کھڑکی تھی، اور آپ جو ہے نمازیوں کو اور اس پردے سے بھی دیکھتی تھی. ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی. تو آپ پوچھا بابا جان یہ کیا بات ہے، جب بھی میں دیکھتی ہوں پردے کے پیچھے سے تو آپ جو ہے وہ علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب بھی میں دیکھتی ہوں آپ کو تو آپ کا چہرہ علی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. عائشہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. چلو چہرہ دیکھنا عبادت، علی کے پشت دیکھنا بھی عبادت ہے. دوستوں پورے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، کوئی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جا رہے ہیں اپنی امیجنیشن پاور کو بڑھائیے. مولا کے پاس کمی کچھ بھی نہیں ہے. جن تصور پختہ ہو جائے گا مولا کائنات سے تعارف بھی ہو جائے گا اور درشن بھی ہو سکتے ہیں. صرف کمی اس طرف ہے، اس طرف کوئی کمی نہیں ہے. تو ہماری اپنی اصلاح او گما بردو کے من کردہ چو فیکرو کی بین را استیزجو او منافق با موافق در نماز. یہی شعر ہے یہاں جو میں نے پڑھا تھا موجود ہے. عام منافق با موافق در نماز بہرئی استیزایت نینیا در نماز و روزہ و حج و زکات با منافق مومنہ در برد موت مومنہ را برد باشد عاقبت با منافق موت اندر آخرت. نماز میں کھڑا ہوا ہے، برابر میں بھی کھڑا ہوا ہے، صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے. میں بہت ساری ان میڈیز کو جانتا ہوں جو نماز کے فوراً بعد ہوتی ہیں اور کاروبار سے متعلق ہوتی ہیں. نیاز بندی تو نہ ہوئی نا، یہ تو غرض ہو گئی ساری کی ساری. اور غرض کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نماز روزہ حج زکات جو کر رہے ہو اگر منافقانہ انداز میں کرو گے تو مومن کو تو بہت زبردست اجر عاقبت میں ملے گا. منافق کے لیے آخرت نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے. دوستوں ریسرچ کریں بچے میرے. جن گھروں میں حرام مال آتا ہے، جن گھروں میں شارٹ پیسہ آتا ہے، ان کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. شارٹ ٹرم پیسہ جو آتا ہے جسے اوپر کی آمدنی کہتے ہیں لوگ، اور اوپر کی آمدنی کیا کرتی ہے؟ اندر کو خراب کر دیتی ہے. اوپر کی آمدنی بہت ہوتی ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ صرف اوپر ہی کی آمدنی ہوتی ہے اور بعد میں جا کے وہ اوپر کی آمدنی والوں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. تو شیطان کا جو مکر ہے، جو چالیں ہیں، شروع میں چھوٹا تھا، یہ فرق بہت چھوٹا نظر آتا ہے. یہ اینگل دیکھیں، اس طرح کا اینگل ہے بہت چھوٹا ہے، مگر یہ اینگل آگے جا کے صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور بہت بڑی خرابی لاتا ہے. مومنہ را برد باشد آخرت با منافق موت اندر آخرت. یہ موت ہے، نقصان ہے، اس کا خسارہ ہے. کس کا؟ منافق کا. گرچہ ہر دو بر سر یک بازیان لیک باها مرغزی و روزیان. ہر یکی سوی مقام خود رود ہر یکی بر وقت نام خود رود. کہ یہ اپنی اپنی نیتوں اور اپنے اپنے معاملات کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. سب کچھ موجود ہے. شان رحمت العالمینی جلوہ گر ہے. ایک عظیم ریاست کی بنیاد ڈل رہی ہے. خاتم النبیین ہیں جو الگ الگ پیغامات لے کر مختلف انبیاء آئے، ان تمام کو یکجا کر کے قرآن کی شکل میں اصحاب کے ہاتھ میں موجود ہے. سبھی کچھ تو ہے مگر اندر کا ٹیڑھ پن فیضیاب ہونے سے روک رہا ہے. گر منافق خونیش این نامدود ہم چکل دم خلق در اندر رود. میم واو میم نو تشریف نید لفظ مومن جز پہ توریف نید. کہ اگر کسی کو یہ کہہ دو، کسی کو یہ کہہ دو میم واو اور میم نون، مومن ہو گیا. ٹھیک ہے، مومن ہو گیا. اگر کسی سے کہیں کہ مومن ہے تو بڑا خوش ہوگا.
اور کسی کے منافق ہیں تو بڑا چڑ جائے گا. منافق کے نام میں ہی اتنی رذالت بھری ہوئی ہے کہ اگر مومن کہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور منافق کہیں تو اس نام میں ہی ایسی کیفیت ہے کہ رسوائی کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے حصے میں آتا ہے. اور نام رکھنے کے معاملے میں بھی یہاں بہت اہم نقطہ یہاں پر آیا ہے کہ نام جب رکھے جاتے ہیں، میرے بچے جانتے ہیں، میرے احباب جانتے ہیں کہ میں نام رکھنے کے حوالے سے بہت محتاط ہوں، اور ماشاءاللہ وہ نام جو میں نے رکھے تھے بچوں کے، وہ بچے اور بچیاں جوان ہو گئے. نام وہ پکارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، نام وہ پکارے جو اللہ نے پکارا، نام وہ پکارے جو مولا نے پکارا، نام وہ پکارے جو اما جان نے پکارا. وہ نام سبجیکٹ کے اعتبار سے بہتر ہے یا نیٹ سے نکال کر رکھتے ہیں اسی میں بدل دیتا ہوں. یہ تو اس کا جو صلہ تمہیں نیٹ سے ملے گا، ہمارے سے کچھ نہیں ملے گا. بہتر ہے کہ اپنا ٹیڑھا پن سیدھا کر دو، کیونکہ ٹیڑھے پیر کے لیے ٹیڑھا جوتا بنایا جاتا ہے. نارمل بچہ پیدا ہوا، اس کا پیر نارمل ہے، بات کی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہے. مگر جو بچہ ٹیڑھا پیر لے کر دنیا میں آئے گا تو آرتھوپیڈک والا عام جوتے کے 1000 لے گا، اس کے 5000 لے گا، کیونکہ ٹیڑھا جوتا لے کر دنیا میں پیر لے کر آیا تو اس کا علاج جو ہے ٹیڑھا جوتا قرار پائے گا. یہ سارے بحر کل کو بحر شیری ہم ایان درمیان شعبر در لو یبغیان. سورہ رحمان کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کھارا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ بہتا ہے. اللہ نے اس کے درمیان میں بفر زون قائم کر دیا ہے کہ اللہ ان کو ملنے نہیں تھا. مومنانہ شان کے ساتھ مومنانہ زندگی ہے، منافقانہ شان کے ساتھ منافقانہ زندگی ہے. اگر کوئی اپنی شعوری کوشش کے ساتھ اللہ سے قریب ہونے کے لیے مومنانہ شان کی جدوجہد کرے گا، خدا کبھی اسے مشکل میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ اس کا اختیاری جو فیصلہ ہے. خدا ہر اختیاری فیصلے کو، خدا ہر اختیاری پازیٹیو فیصلے کو ضروری طور پر جو ہے وہ اس کی لاج رکھتا ہے. حص دنیا نردبونے ان جہاں، حص عقبہ نردبونے آسما. یہ بھی سن رکھیں کہ مومنان شان کے لیے محنت کی جاتی ہے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ میں شامل ہونے کی دعا کی جاتی ہے، اور دعا نہیں کی جاتی بلکہ کوشش کی جاتی ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ دوستوں، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اس کا اجر بہت عظیم اجر ملتا ہے کہ جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں. معروف فرماتے ہیں کہ ان کی حس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کی صلاحیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کی فکر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا داری کی فکر کرتے ہیں تو دنیا داری کے معاملات کرتے ہیں، جو اللہ سے تعلق کی فکر کرتے ہیں حص عقبہ نر دبونے اوسما، اور جو آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے حصے میں ایسی سیڑھی آ جاتی ہے جو انہیں آسمان تک پہنچاتی ہے. وہ سیڑھی ان کو مل جاتی ہے جس کے ذریعے وہ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی دونوں کیسے ملیں گی؟ دنیاوی صحت کے لیے طبیب کے جانا پڑے گا، اور اللہ سے ملنے کے لیے حبیب سے ملاقات کرنی پڑے گی. دنیاوی صحت کے لیے کون ہے؟ طبیب. اور اللہ سے جوڑنے والے کون ہیں؟ حبیب. تو جو اللہ سے جڑنے کی خواہش سے معموریتن، یہ جو حس ہے دنیا داری والی، یہ جسم کو سنوارنے والی ہے. صحت آہس تقریب بدن، اور جو وہ چیز ہے وہ جسم کو گھٹاتے ہیں. چھلکا پتلا ہوتا جاتا ہے، مغز میٹھا اور خوشبودار بڑھتا چلا جاتا ہے. تم چھلکے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. چھلکا جانور کھاتے ہیں اور مغز جو ہے اشراف کھاتے ہیں. جو اشرف ہیں، جو بلند مقام ہے، ان کے حصے میں گودا آتا ہے. ورنہ چھلکا جن کو ملتا ہے وہ جو حیوانی صفت رکھتے ہیں. حصے معمولیتن سے حصے تقریب بدن، کہ وہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت ایسی ہے کہ جو اپنے بدن کی فکر نہیں کرتے، اپنی روح کی فکر کرتے ہیں. روح کو غذا کیا ملتی ہے؟ ہم ہر طرح کے کھانوں کے بارے میں، اور کراچی میں کہاں کیا ملتا ہے سب ہمیں پتا ہے. ہمیں سب پتا ہے کہ جی فوڈ اسٹریٹ میں کہاں کیا چیز ملتی ہے، مچھلیاں کہاں مل رہی ہیں، اور گوشت کہاں مل رہا ہے، سب جانتے ہیں. کیا ہمیں فکر ہے کہ روح کو بھی کچھ دینا چاہیے؟ ہے کہیں ہے یہ خیال؟ نہیں ہے. روح جیسی عظیم چیز جو ہے وہ سکڑ گئی ہے.
بالکل اس کے لیے کوئی غذا نہیں ہے. اس کی غذا کیا ہے؟ اچھا غذا کیا ہے؟ غذا اللہ کا ذکر ہے، غذا اہل اللہ سے تعلق ہے، غذا مخلوق ہے، خدا سے محبت ہے. غذا غم زدوں کی آنسو پوچھنے کے عمل کا نام ہے. غذا جو ہے وہ پریشان حالوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا نام ہے. غذا قرآن کی تعلیمات کے فروغ کی کیفیت کا نام ہے. غذا بیواؤں یتیموں کو بغیر کسی غرض کے بانٹنے کی کیفیت کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. اور روح کی غذا اگر نہیں ہے کرتے ویرو خانہ بہرے گنج زر بس ہما گنجش کنت معمور تر. پہلے تمہارے وجود میں خزانہ چھپا ہوا ہے روح کی شکل میں. اس بدن کو ویران کرو گے تو وہ خزانہ تمہیں مل جائے گا، اور جو وہ خزانہ تمہیں مل جائے گا تو آسمان تک چڑھنے کی سیڑھی تمہیں مل جائے گی. کرد ویران خانہ بہرے گنج زر وزمو گنجش کند معمور در. آبرو ببرید جورا پاکر از ازا در جور ما کرد آب قرد. خیلای ویران کرد و از کافر بازگان بر ساختش سر بر جوہر. پوری آج کی اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کو بنانے کی فکر نہ کرو، روح کی آبیاری کا خیال کرو. ابھی تک بھی تمہارا وجود کا یہ خلا دشمن کے ہاتھوں میں ہے. ابھی تک بھی گفتگو ہے. اب ضرور نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ اب اپنے کو اپلائی کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بات ہے یہ کہ ابھی تک بھی تمہارے وجودوں کا یہ قلعہ جو ہے قلعے ہیں سارے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ابلیس کے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر خزانہ بھی ہے. تم ابلیس کی چالوں کو پہچان کر اس خزانے کو سمجھ جاؤ گے تو اس کو ویران، جسم کو ویران کرو گے تو خزانہ خود بخود نکل کے سامنے آ جائے گا. اس خزانے سے پورا محل تعمیر کر دینا. اس خزانے سے پورا محل. جب کافر سے، کافر نفس سے اور کافر شیطان سے اس قلعے کو چھڑاؤ، ارادہ کرو، پہچان پیدا کرو. یہ معلوم ہو جائے کہ خلا کس کے تصرف میں ہے؟ خلا جو ہے خواہشات نفسانی کے تصرف میں ہے. اب خواہشات نفسانی سے نکلنے کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے، صحبت اختیار کی جائے، جن کے بعد نظر ان سے جڑا جائے. جب یہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ خلا دشمن سے چھین لیا جائے گا. چھین کر سارے جتنے یہ کنگرے کہلاتے ہیں، جو لگے ہوئے لائٹیں لگی کنگرے کہلاتے ہیں، محل پہ کنگرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، قلعے پہ کنگرے لگے ہوتے ہیں، سارے توڑ دو اور نئی تعمیر کرو. نئی تعمیر کون سی ہوگی؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی وہ نئی تعمیر ہوگی. ان قلعوں کی، ان کنگروں کو برباد کر دو. اس کے بعد کوشش کرو کہ قلعے کی من جنبیک، من یہاں لفظ استعمال کیا انہوں نے، قلعہ وجود کو من جنبیک ریاضت سے تباہ کر کے نفس کو قابو کرو. اور اس کے نتیجے میں جب تم قلعے پر واقعاً قبضہ حاصل کر لو پھر کوشش یہ کرو کہ اس کی تعمیر نئے انداز میں کرو. اور جب تم کوشش کرو گے وہ ذات جو عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ذات جو دینے والی ذات ہے، اس نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے دنیا کی یہ تعمیر کو آراستہ کیا. اپنے صفات کے پہچاننے کے لیے اللہ نے دنیا کی تعمیر کی، اور اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے اللہ نے محمد عربی کی تخلیق کی. دنیا کو پہچاننے کے لیے، یہ اسباب کو پہچاننے کے لیے اپنے صفات کو اللہ نے نمایاں کیا. جب اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لباس بشریت میں بھیجا. روی حریت میں
نگرمی دور کھول بھوک گردی تو خدمت بوشنا، اس کے لیے اپنے آپ کو اس راہ پر چلانے کے لیے محنت کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرو، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق، یہ سب اختیار کرو تاکہ تمہارے معاملات میں آسانی ہو جائے۔ اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ جب اس فکر پر تم چلو گے تو مولانا آخری شعر اس حکایت کا بیان کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دیدن دانا عبادت این بود، علی کو دیکھنا عبادت ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ عنی ابو بکر صدیق کا ہمارے بڑی بڑی بات ہے۔ دیدن دانا عبادت این بود، فتح ابواب سعادت این بود، کہ دانا کو دیکھنا اسی لیے عبادت ہے کہ دانا کو دیکھنے سے فتح مندی کے دروازے کھلتے ہیں۔ دروازے تمہارے سارے بند ہیں، تنگیوں کے شکوے، پریشانیوں کے شکوے، عدم تعاون کے شکوے، صحت کی خرابی کے شکوے، خاندانی خلفچار کے شکوے، آپس کے اختلافات کے شکوے، قدر نہ کرنے کے شکوے، سارے شکوے ہیں۔ یہ شکوے کیسے ختم ہوں گے؟ آج تو اینڈ پر حیران کر دیا مولانا۔ دیدن دانا عبادت این بود، فتح ابواب سعادت این بود، کہ فتح مندی کے، کامیابی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ دانا کو دیکھنے کے نتیجے میں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ تھوڑا سا وقت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال تھوت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے دانا کی، اہل اللہ کی نظر، ایک نظر اثر کرتی ہے۔ اور یہ جب اثر کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دانا کو دیکھنا بھی مولانا فرماتے عبادت قرار پاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بڑی بڑی یکسوئی اور تمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ بات کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی جستجو کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی دانا دیکھنے کو مل جائیں اور ہمیں بھی اپنے راستے کو احسان انداز میں طے کرنے کا خدا ہمارے لیے اسباب غیر سے بنائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دیدن دانا عبادت این بود، فتح ابواب سعادت این بود، کہ فتح مندی کے دروازے اور تمام تر نیگیٹیوٹی کو کون دور کر سکتا ہے؟ وہ جو ابدال ہوتا ہے، جو تبدیل کرنے کی تبدیل ہونے اور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں تو ڈیفائن کرتے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو۔ روشنی جو ہے لطیف ہے نا، جس کمرے میں چوکور کمرے میں اگر 4 بلب جل رہے ہیں تو پورا کمرہ چوکور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم جو روز دیکھتے ہیں لطیف ہے روشنی، ہوا بھی لطیف ہے، پانی بھی لطیف ہے۔ جس جگ میں، جس گلاس میں پانی رکھا جائے گا وہ پانی اپنے آپ کو ویسا کر لیتا ہے۔ جس کمرے میں جو روشنی رکھی جائے گی وہ روشنی اپنے آپ کو اس کمرے کے مطابق کر لیتی ہے۔ یہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، یہاں تک ہمیں دکھا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی منزلوں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا مولانا کہ اللہ تو ایک خاص کیفیت سے پورا سراپا وجود عطا کر دیتا ہے۔ اب جہنمی اور جنتی لوگ خود بنتے ہیں۔ فلاح، خیر یا شر کا جو پہلو ہے وہ کیسے ہوگا، اس کی مثالیں دے کر گزرا۔ جن گھروں میں وہ پیسہ آئے گا جو کہ پیور نہیں ہوگا، اس وقت تو بہت اچھا لگے گا گھر کو سجانا، مال جمع کرنا، اور بعد میں وہ پیسہ بہت سی آفت لائے گا۔ تو یہ عمومی کیفیت ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ روشنی اور ہوا اور جو ہے پانی، جو ہم جس کو دیکھتے ہیں اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جگ میں جگ جیسے ہیں، گلاس میں گلاس جیسے ہیں، دریا میں دریا جیسے ہیں، سمندر میں سمندر جیسے ہیں، نہر میں نہر جیسے ہیں، کوئی میں کوئی جیسے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، کتنا چینج کرتے ہیں آپ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا جن کو پر خصوصی بدل کرتا ہے، نہ صرف وہ چینج ہو جاتے ہیں اور چینج کر دیتے ہیں۔ وہی پانی بچوں کی حیات کا سبب قرار پاتا ہے، وہی ہوائیں ہماری زندگی کا سبب قرار پاتی ہیں، اور یہ روشنی ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والی ہوتی ہے۔ اب اختیار کی کیفیت اور تفکر کے ساتھ جب اس راہ پر ہم چلیں گے تو وہ علی کل شیء قدیر ذات جو ہر دائرہ قدرت میں قدرت رکھتی ہے۔ ایمان پختہ کریں پہلے، پھر کسی جن کی، کسی جراثیم کی، کسی نیگیٹو پاور کی طاقت قریب بھی آ جائے،
آتی جبھی ہے جب یقین کم ہوتا ہے، اور جب یقین پختہ ہو جاتا ہے کسی ادنا مخلوق کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی عرفہ کو نقصان پہنچا سکے۔ تو عرفہ بننے کے لیے جو جدوجہد ہے، اہل اللہ سے تعلق ہے، خدا پر توکل ہے، منافق کی پہچان ہے، مومنانہ شان کو فروتر اور فزوتر کرنا ہے، یہ ساری وہ محنت ہے۔ لباس بشریت کے دور میں جب یہ محنت کی جاتی ہے، درد والوں کے درد کا درما بنا جاتا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ پیغام ہمارے کاموں سماعتوں کے ذریعے ہمارے وجودوں میں صلاحیت کر گیا، اب وقت بات کی تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے اظہار بھی نظر آئے، ہمارے وجودوں میں اس سماعت کے ذریعے پہنچے پیغام کا اثر نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔